ایک دفعہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ وہاں ایک شخص آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی چادر میں کچھ چھپایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ تیری چادر میں کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ، آج میں ایک گھنے جنگلات میں گیا، وہاں میں نے ایک انتہائی گھنے درختوں کے اندر میں نے کچھ آواز سنی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا کہ ایک پرندے کے بچے تھے، میں نے ان کو پکڑ کر اپنی جولی میں ڈال لیا، اور اسی دوران اچانک ان کی ماں آئی اور میرے سر پر چکر کاٹنے لگی، میرے سر کے اوپر گھومنے لگی۔ میں نے اس کے بچے اس کے سامنے کر دیے اور بے اختیار ہو کر وہ ان پر گر پڑی، اور میں نے اس ماں کو بھی، ان کے بچوں کی ماں کو بھی میں نے پکڑ لیا اور جولی میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ ان کو نیچے زمین پر رکھ دو، بچے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی نیچے زمین پر ڈال دو۔ اس نے ان دونوں کو زمین پر ڈال دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زمین پر دونوں کو دیکھا کہ ماں کی اپنے بچوں سے جدائی برداشت نہیں ہو رہی، اور باوجود اس کے کہ وہ اڑنے کی طاقت بھی رکھتی ہے، اڑنے کی قدرت بھی رکھتی ہے، لیکن وہ اڑ نہیں رہی، اور اس کو لوگوں کے پکڑنے کا ڈر بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ اڑ نہیں رہی اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کی حفاظت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ کیا تم نے اس ماں کی اپنے بچوں کے ساتھ عجیب محبت نہیں دیکھی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جی بالکل، یہ تو بڑی حیران کن بات ہے، بڑی حیران کن بات ہے، اتنی شدید محبت کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ اپنے بچے کے لیے یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے میرے سر پر نبوت کا تاج سجایا ہے، اللہ کی ذات اپنے بندے سے 70 گنا زیادہ، ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا کہ ان بچوں کو اور اس کی ماں کو لے جاؤ، اور وہاں ہی جہاں سے لے کر آئے ہو وہاں ہی ان کو چھوڑ آؤ۔ ہر ایک کے حقوق ادا کرنے چاہیے، ہمیں ہر ایک کے حقوق ادا کرنی چاہیے۔ ہم پر ہمارے بچوں کے حقوق ہیں، ہماری بیوی کے حقوق ہیں، اور ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہنیں، ہمارے معاشرے کے، حتیٰ کہ ہماری وجود کے ہم پر حقوق ہیں، ہر ایک کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ تو اسی سلسلے کے اندر ایک حدیث نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے ان کو ملنے کے لیے۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گئے تو وہ حضرت گھر میں تشریف نہیں تھے۔ آپ نے اس کی جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی، انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر بٹھا لیا، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کی حالت بڑی خستہ حال ہے، بڑی کمزور سی حالت کی ہے، حالانکہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو بڑے کھاتے پیتے ہیں۔ تو انہوں نے وجہ پوچھی اس کی بیوی سے، ان کی بیوی سے، انہوں نے بتایا کہ حضرت سلمان فارسی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو عورتوں کے ساتھ کوئی رغبت نہیں، وہ تو سارا دن روزے رکھتے ہیں اور ساری رات قیام کرتے ہیں۔ اسی دوران پھر اوپر سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
انہوں نے فوراً اپنی بیوی کو حکم دیا کہ جلد از جلد کھانا تیار کیا جائے۔ جب کھانا تیار ہو کر حضرت کے سامنے آیا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شرکت کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہے۔ تو پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھانا کھانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا، جب تک تو میرے ساتھ نہیں کھائے گا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، حتیٰ کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ توڑنا پڑا اور پھر کھانے کے ساتھ شرکت ہو کر انہوں نے کھانا کھایا۔ اسی طرح جب رات ہوئی تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی ان کے مصلے پر جا کر کھڑے ہو گئے اور نوافل ادا کرنے لگے۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں وہ نوافل پڑھی جا رہے ہیں، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ کا وجود کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کو بھی رات کو تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے۔ تو چنانچہ پھر مہمان کے کہنے پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات سو گئے۔ جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سارا معاملہ بیان کیا کہ اللہ کے پیغمبر کل میرے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے میرا نفلی روزہ بھی توڑوا دیا، رات کو مجھے قیام کرنے بھی نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی شفقت کے ساتھ بڑے ہی پیار کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ بھائی تیرے پر تیرے رب کا بھی حق ہے، تیرے جسم کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تجھے چاہیے کہ تو سب کے حقوق کا خیال کرے اور سب کے حقوق ادا کر۔ اسلام جو ہے نا، اسلام یہ تعذیب نفس کا حکم نہیں دیتا، تمام کے حقوق ادا کرنے چاہیے، چاہے بیوی کا ہو، ماں باپ کا ہو،